اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی اجازت عطا فرمائی، اور پہلے غزوے میں جو مقام بدر پر ہوا، مسلمان سامان کی کمی کی وجہ سے جذبہ جہاد اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے نکلے۔ 1000 بندے سے مقابلہ کرنے کے لیے 8 تلواریں تھیں صرف۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مقام اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور یہی دعا کرتے کہ مولا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام لیا جائے تو پھر مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 3 دفعہ میں مدد فرمائی۔ پہلے فرمایا 1000 کے ساتھ، پھر فرمایا 3000 3000 کے، پھر فرمایا 5000 5000 کے ساتھ۔ تو غزوہ بدر میں ایمان والوں کی 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی۔ یہ مکہ سے مدینہ المنورہ سے 153 کلومیٹر دور ایک میدان ہے جسے غزوہ بدر کہا جاتا۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو کافر پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو بڑی موزوں تھی جہاد کے لیے۔ موضوع کیا ہے؟ زمین پختہ ہو، پانی کا انتظام ہو، وہ جگہ موضوع ہے۔ اب جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تو ان کے حصے میں جو زمین آئی وہ تھی ریتلی، نرم، پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مدد یہ فرمائی کہ آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کی زمین دلدلی ہو گئی، اس پہ پاؤں قابو میں رکھنا مشکل ہو گیا، اور مسلمانوں کی زمین پختہ ہو گئی، اور جنہوں نے پانی وغیرہ اکٹھا کرنا تھا ان کو اللہ نے پانی بھی عطا فرما دیا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند اور سکون نازل فرمایا کہ جو سفر کر کے آئے ہوئے تھے، خوف تھا، پریشانی تھی، کیا بنے گا بندے تھوڑے سے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسکین قلبی نازل فرما دی۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے 1000 3000 اور 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی۔ کچھ اس کے پہلے کے حالات ہیں، کچھ اس کے بعد کے حالات ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، آپ بڑے امیر کبیر اور اپنے قبیلے کے سردار، تو مکہ میں آپ کا آنا جانا بڑا تھا، اور مکہ کا ایک بڑا نامی گرامی بندہ امیہ بن خلف آپ کا میزبان ہوتا تھا۔ جب اس نے شام جانا ہوتا تو مدینہ آپ کے پاس رکتا، اور جب آپ نے مکہ آنا ہوتا تو آپ اس کے مہمان بنتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں نے طواف خانہ کعبہ کرنا ہے۔ اس نے کہا دوپہر کے وقت میں ابو جہل نہیں ہوتا، اس وقت میں کروا دوں گا۔ ادھر طواف خانہ کعبہ شروع کیا، ادھر سے ابو جہل میں یہ کون ہے؟ کہا یہ سعد بن معاذ مدینے سے آئے۔ کہا اس کو یہاں سے لے کے چلے جاؤ، ورنہ میں اس کو مار دوں گا۔ تو سعد بن معاذ کہنے لگے تو نے ہمیں کیا مارنا ہے؟ ہم نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم تیری گردنوں کو کاٹنے والے ہیں، ہمارے خلاف آ گیا اللہ کا حکم۔ تو یہ امیہ بن خلف کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ میں مارو گے کہ مکے سے باہر مارو گے؟ کہا یہ نہیں ہمیں پتہ، اتنا ضرور پتہ ہے کہ تمہارے خلاف اعلان جہاد ہونے والا ہے، اور ہم نے تمہارے سر کاٹ دینے۔ اس کو اس دن کا ڈر پڑا ہوا تھا، اس کو یہ پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ سچی بات ہوتی ہے۔ تھے کافر لیکن اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو حضور فرما دیتے ہیں وہ بات سچی ہوتی۔ جب میدان بدر کا لگ گئے تو رات بدر کی صبح جس دن جہاد تھا، رات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جہاد کا سروے کیا اور آپ نے وہاں نشان لگائے، فرمایا یہاں
فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یا عتبہ مرے گا، یا شعبہ مرے گا، آپ نے نشان لگا دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے اگلے دن کافر وہیں مرے ہوئے پڑے تھے۔ یہ بات رکھ سمجھنے والی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت کے بارے، وہ ينزل الغیث، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ کل کہاں مرے گا۔ یہ عقیدہ اسلام ہے، اس کو کہتے ہیں علوم خمسہ، خبر غد، آنے والے وقت کی خبر۔ اللہ فرما رہا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ کل فلاں یہاں پہ مرے گا، فلاں یہاں پہ مرے گا، فلاں یہاں پہ۔ اس کا مطلب ہے عقیدے کو سمجھاتے ہوئے پورے لفظوں کی ضرورت تھی جس کو نہیں سمیٹا گیا۔ صحیح اور مکمل اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو اطلاع دے دیتا ہے تو پھر وہ بھی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ اس ترجمے کی، اس آیت کی ترجمانی کر رہا ہے ان اللہ علیم خبیر۔ ویسے اس کا مطلب ہے اللہ علم والا ہے، خبر والا ہے، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ بے مثال ترجمہ فرماتے، فرمایا ان اللہ علیم خبیر کا معنی یہ ہے اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور آپ کو خبریں دینے والا ہے۔ تو یہ جو بدر میں معاملہ ہوا اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا، فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا، فلاں کافر فلاں جگہ مرے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سارا عقیدہ سمجھا دیا، اور یہ قرآن مجید ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو سمجھا کے آیت پڑھ کے تو پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس میں بڑی افراتفری تھی۔ فرعون نے یا آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دو، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت گرا دے گا۔ تو اس نے کہا کوئی بچہ نہیں پیدا ہونے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ ان کی والدہ سے یہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں خوف ہو کہ فرعون اس کو قتل کرنے کے لیے آ جائے گا تو فرمایا بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دریا میں ڈالنے کے بعد خوف بھی نہیں کرنا اور غم بھی نہیں کھانا۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اس کو لوٹا کے واپس لے آؤں گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اپنے رسولوں میں سے بھی اس کو بناؤں گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام گھر میں ہیں، ابھی موسیٰ علیہ السلام گھر میں ہیں، ان کی ماں نبیہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کو آنے والے وقت کی خبر دے دی ساری، اور فرمایا ہم اس کو واپس بھی لوٹا کے لائیں گے اور اپنے رسولوں میں سے بھی بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید کا یہ صحیح اسلامی عقیدہ ہے کہ آنے والے حالات کی خبر اللہ ہی کو ہے، لیکن جب وہ کسی کو دے دیتا ہے تو پھر اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگیں اندر کر کے اوپر بیٹھے ہوئے، باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آئے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ دروازہ کھولا تو سیدنا صدیق اکبر تھے۔
پھر فرمایا اب جو آئے اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ دوبارہ دروازہ کھولا تو سیدنا عمر بن خطاب تھے۔ پھر تیسری بار دروازے پہ دستک ہوئی تو فرمایا اب جو آئے گا اس کو جنت کی خوشخبری بھی دینا اور ساتھ یہ بھی بتانا کہ تمہارے اوپر بلوا ہوگا۔ دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بلوا کب ہوا، وہ معاملات کب ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ کی عطا اور فضل سے سارا کچھ بتا دیا۔ تو آنے والے حالات کی خبر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اپنے نبیوں کو بھی دے دیتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے امت کے اولیاء کو بھی آنے والے وقتوں کی پہلی خبر مل جاتی۔ علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب نہیں ہوتا، آنے والے وقت کی اللہ تعالیٰ خبر دے دیتا ہے، الہام کی صورت میں، القاء کی صورت میں۔ یہ عقیدہ اسلام ہے۔ انبیاء کے علاوہ غیب کے علم کا کسی اور کے لیے عقیدہ رکھنا یہ عقیدہ کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آنے والے حالات کی خبر دے دیتا ہے الہام اور القاء کی صورت میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جو ترجمہ فرمایا وہ بڑا زبردست تھا۔ لفظ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری اس وقت مدد کی۔ اذلہ ذلت سے نکلا۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے لفظی بھی کیا ہو اور بڑے بڑے خوفناک کیے ہو۔ امام محمد رضا فضل بریلوی فرماتے ہیں جب میں نے لوگوں کے تراجم پڑھے تو میں نے دیکھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان نہیں سنائی گئی، تو فرماتے ہیں میں پھر سوچ پہ پڑا کہ کیا کروں ترجمہ، تو کہا ایک دن اللہ نے مہربانی فرمائی، تو ظہر کے وقت میں مراقبے میں تھا، تو اللہ نے سارا غزوہ بدر مجھے دکھا دیا۔ اس کو دیکھ کر پھر میں نے یہ ترجمہ کیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے بدر میں اس وقت آپ کی مدد کی جب آپ کے پاس سامان تھوڑا تھا، سامان